پر محمد و آل محمد صلوات۔ سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ شبیر تیرے پر سے کی شان دیکھ رہا ہوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھ رہا ہوں۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا اور منہ پہ تماچوں کے نشان دیکھ رہا ہوں۔ حسین مظلوم کربلا ہے، حسین غربت کی انتہا ہے، حسین محبوب کبریا ہے، حسین مقصود کربلا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائے علی جھلائے، غریب ایسا کہ جس کے بچے کبن میں جھولا بھی جل گیا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا کہ رسم پردہ اسی کے گھر سے چلی ہوئی ہے، غریب ایسا کہ شام و کوفہ اسی کی ہمشیر بے ردا ہے، بڑی مدت ہوئی مینوں مسئلے سن دیا، بڑی مدت ہوئی مینوں مسئلے سن دیا، ایک مسئلے دی سمجھ نہ آئی، یا حسین رسول دا کچھ نہیں لگدا یا امت رسول دی نہیں، امیر ایسا کہ بن کے سورا جس کے جھولے سے بٹ رہی ہے، غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے، امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے
کی غریب ایسا اسی کے منہ پر کوئی تماچے لگا رہا ہے. امیر بھی ہے غریب بھی ہے. لٹ پہ گئی سڑ گئے خیمے تے کتے ہوش بیمار نواوے نا. زینب تو لے آیا بدنو کتے وچ خیمے سڑ جاوے. حسین مظلوم کربلا ہے. حسین غربت کی انتہا ہے. امیر بھی ہے غریب بھی ہے. اور محمد علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات محمد. ایک تو پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی بڑھے آتے ہیں جفاکار تقدم ولدی چاروں جانب سے ہے یلغار تقدم ولدی ہوتی ہے تیروں کی بوچھار تقدم ولدی زد پہ ہے سب میرے انصار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی وقت یہ وہ ہے کہ تلوار اٹھا لے ہم لوگ دین حق کو کسی صورت سے بچا لے ہم لوگ کیوں کسی اور پار اس بار کو ڈالے ہم لوگ کیوں نہ یہ معرکہ
خود آپ سنبھالے ہم لوگ، کھینچ کر نیام سے تلوار، تقدم ولادی کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولادی۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے فرزند، ہے یہ 9 لاکھ تو کیا عزم تو ہے اپنا بلند، آگے آگے صفے اول کے رہے اپنا سمن، میرے اصحاب کو پہنچے نہ کہیں کوئی غزن، تیر آتے ہیں لگاتار، تقدم ولادی کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولادی۔ دین نانا کا مٹے اور نواسا سہلے، یہ نہ ہوگا کبھی ہم سے کوئی کچھ بھی کہہ لے، خون بہتا ہے تو ہم لوگوں کا اس پر بہہ لے، بھیجتا جنگ پہ عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہے بیمار، تقدم ولادی کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولادی۔ ہم کو تاریخ بدل دینی ہے دشت و در کی، پڑھے آئندہ نظر جس پر زمانے بھر کی، گر ضرورت ہو تو بازی بھی لگا دو سر کی، آخری جنگ سمجھ لو اسے اپنے گھر کی، جانے پھر کب کھینچے تلوار، تقدم ولادی کربلا ہو چکی
تیار تقدم ولادی کہیں ایسا نہ ہو زینب کو خبر ہو جائے اور طلب آن محمد کی ادھر ہو جائے تاروں کو اذن سفر قبل قمر ہو جائے میری ترتیب ہی سب زیر و زبر ہو جائے ہو سکے ہم سے نہ انکار تقدم ولادی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولادی ام لیلا درے خیمہ سے کہیں دیکھ نہ لے رخ تمہارا ہے سوہے فوج لئیں دیکھ نہ لے ابر میں جاتے ہوئے ماہ مبین دیکھ نہ لے شیر کو نیزوں کے جنگل کے کریں دیکھ نہ لے پھر تو جانا بھی ہے دشوار تقدم ولادی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولادی بات پڑھے محمد وآل محمد پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اور ہم سب کی طرف سے دعا ہے کہ عظم اللہ وجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بسعرہ مع ولی امام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اے اللہ زیادہ کر ہمارے اجر و ثواب کو اس پر جو کچھ ہم امام حسین علیہ السلام کی سوگواری میں کرتے ہیں، اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں میں شمار کر اپنے ولی امام مہدی علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر کہ جو کہ آل محمد میں سے ہیں۔ آخری امام علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات۔ باب الہوا اسلامک سینٹر میں عشرہ اول جاری ہے۔ عشرہ اول کی مجالس جس سے خطاب قبلہ مولانا سید امام احمد زیدی صاحب فرما رہے ہیں، یہ مجالس انشاءاللہ 12 محرم الحرام تک جاری رہیں گی۔ مجلس کا آغاز روز 8:30 بجے حدیث قصہ سے ہو جاتا ہے۔ تمام مومنین و مومنات سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ عشرہ انشاءاللہ 12 محرم تک چلے گا۔ آنے والے ایام میں مجالس کا سلسلہ اس عشرے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ہر سال کی طرح باب الہوا اسلامک سینٹر میں 1 محرم سے 8 ربیع الاول تک مجالس جاری رہیں گی
ان مجالس کو اسپانسر کرنے کی ڈیٹیلز ہمارے نوٹس بورڈ پر موجود ہیں اور مینجمنٹ کے کسی بھی فرد سے رابطہ کر کے مزید معلومات لی جا سکتی ہے. اگر آپ اسپانسر کرنا چاہیں تو مینجمنٹ کے کسی بھی ممبر سے رابطہ کر لیں. ڈونیشن باکسز ہمارے نوٹس بورڈ پر بھی موجود ہیں. ہماری ویب سائٹ BHIC.ca پر جا کے بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بذریعہ انٹریک. ای میل ایڈریس funds@BHIC.ca اور پاسورڈ آپ کو رکھنا ہوگا BHIC14. یہ بھی آپ یوز کر کے انٹریک ٹرانسفرز کر سکتے ہیں. اور امام بارگاہ میں کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹنس کی سہولت بھی موجود ہے. آج بعد مصائب انشاءاللہ شبیہ جھولائے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی زیارت کی جائے گی. آج رات شب عاشور امام بارگاہ باب الہوا اسلامک سینٹر ساری رات صبح تک انشاءاللہ مومنین و مومنات کے لیے کھلا رہے گا. آپ لوگ ساری رات آ کے نوحہ خوانی مرثیہ سلام جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, زیارت کر سکتے ہیں, ماتم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ صبح کا آغاز اذان حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ ہوگا جو کہ 5:06 پہ 5:06 ہوگی انشاءاللہ صبح. روز عاشور کے حوالے سے انشاءاللہ 11 بجے اعمال ہوں گے. جو اعمال کی ترتیب ہے وہ انشاءاللہ کل ہی جب آپ یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتا دی جائے گی. اعمال ہونے کے بعد ظہرین کی نماز آپ جب ادا کر لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ مجلس روز عاشور ہوگی تقریباً 1:30 بجے کے آس پاس. اور اس کے بعد فاقہ شکنی کا بھی اہتمام ہے ہر سال کی طرح. شام غریبہ کی مجلس انشاءاللہ 8:30 بجے شب میں ہوگی. تمام مومن و مومنات سے درخواست ہے کہ ان مجالس میں بھرپور شرکت کریں. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے یہ مجالس آن لائن بھی نشر کی جا رہی ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینلز پہ. اگر آپ کو اندر جگہ نہیں ملتی تو آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. باب الہوا اسلامک سینٹر میں آپ لوگوں کا آنا روز ہو رہا ہے. بھی آپ لوگوں کی عزا کا, آپ لوگوں کی محنت کا, جو آپ تعاون کر رہے ہیں اس کا, اور جو جس طرح کی بھی جذباتی قربانیاں آپ لوگ دے رہے ہیں بھی اس کا اجر دیں گی. اور دعا ہے کہ بیمار کربلا آپ کا یہ پرسہ قبول کریں. بیمار کربلا اور شہدائے کربلا کی خوشنودی کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات. کل دن میں مومن و مومنات جیسے آپ لوگ آتے رہیں گے. ایون دو کل سنڈے ہے, کل کے لیے بھی یہی گزارش ہے کہ کسی بھی یونٹ میں پارک نہ کریں. ٹرکس آ رہے ہوتے ہیں, وہ دن میں بھی آتے ہیں, تو کسی بھی آفس جو آس پاس ہیں ان کے یونٹس میں پارک نہ کریں. روڈ پہ پارک کر سکتے ہیں اور پیچھے ہماری پارکنگ میں پارک کر سکتے ہیں. رات بھر پورے دن آپ یہ جو روڈ کی پارکنگ ہے یہ یوز کر سکتے ہیں. برائے مہربانی کوئی اور پارکنگ یوز بالکل نہ کریں. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا سلطان خطابت قبلہ مولانا سید امام حیدر زیری صاحب سے کہ وہ افروز ممبر ہوں بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ہادینا مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد. الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ
اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. عظمت آل محمد میں بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آلہ. نعرہ تکبیر. آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آلہ. شب عاشور ہے اور شب غم و اندوہ، شب پیغام، شب مظلومیت. آج کی شب اپنے جس عنوان سے ہم نے مجلس کا آغاز کیا تھا وہ انشاءاللہ 11 محرم اور 12 محرم کو پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. کافی زیادہ پریشر ہے اور کافی زیادہ مومنین ہیں، لہذا چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. پہلے ایک بہت کنفیوژن ہے مومنین میں، اس کو دور کر دیتا ہوں. وہ ہے گھروں کی مجالس کے حوالے سے. گھروں کی مجالس آپ نہ روکیں، چونکہ یہ ائمہ کا پیغام ہے. آج لاک ڈاؤن ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب متوکل کا دور تھا یا اورنگزیب کا دور آیا تھا تو ہمیں اجازت بھی نہیں تھی کہ جلوس نکال سکیں اور ماتم کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بزرگوں نے اہتمام کیا تھا. اس کی تاریخ ہے اور آپ کو بالکل الاؤ ہے، جو بھی گھروں میں رہتے ہیں، اگر وہ یہاں کے قاعدے قانون جس کو SOP کہتے ہیں، 5 آدمی بھی ہوں 10 آدمی بھی ہوں، آپ گھر کی مجلس کو ترک نہیں کریں. آیت اللہ مرشی نجفی آل اللہ مقاموں نے بڑا عظیم جملہ کہا تھا کہ اگر تمہیں زہرا سلام اللہ علیہ کو گھر میں بلانا ہے تو حسین کی فرش ازا بچھا دو. جہاں ماں آتی ہیں وہاں سارے امام آتے ہیں. چوتھے امام نے کہا تھا جب دعوت دی گئی تھی کہ آپ ہمارے ہاں خوشی میں تشریف لے آئیں، تو کیا کہا تھا؟ میرے بابا کی فرشدہ بچھاؤ گے تو میں آؤں گا. اہتمام کریں، قربانیاں دیں، ایک جو قاعدہ قانون ہے اس کی پابندی کریں. وہ لوگ جو لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے، وہ آن لائن مجلس کریں. اور 3-4 لوگ اپنے اپنے اپارٹمنٹ میں ٹی وی سامنے لگائیں. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ بلائیں 50 کو 100 کو، نہیں، آپ کو زہرا سلام اللہ علیہ کو بلانا ہے. مومنین کو تو بعد میں، آپ کو ائمہ کو بلانا ہے. تو آپ جو زوم ہے یا ہمارا معرفت چینل ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر آپ چاہیں تو 3-4 لوگ اپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ مل کے مجلس کر لیں اور آپ ٹی وی پر سیٹ اپ کر لیں. زوم پہ مجلس پڑھ دیں گے، مرثیہ خان بھی، علماء بھی، جس سے بھی آپ کو پڑھوانا ہے. مجلس ضرور ہونی چاہیے. اس وبا میں جو کرے گا اسے ضرور صلہ ملے گا، کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں ضرور سستانی صاحب نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ جب آپ گھر میں مجلس سنیں تو ایک ہی مقام کو امام بارگاہ بنا لیں. ایسا نہ ہو کہ 4 آدمی 4 کمرے میں بیٹھ کے 4 لوگوں کی مجلس سن رہے ہوں، تو وہ ایک ماحول نہیں بنے گا. آپ کے جتنے بھی گھر والے ہیں یا جو الاؤ ہیں آنے کے لیے، جیسے گیدرنگ جو گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے، جو اس نے رول ریگولیشن بنایا ہے، اس حساب سے آپ اس سال کے ایام عزا کو نہ بھولیں. عزیزو، اگلے سال زندہ رہیں گے تو عزاداری کریں گے. یہ خوف جو آپ کے دلوں میں طاری ہے اسے نکال دیں، چونکہ یہ ہم تمنا ہے. ہمیں جب تک مولا کو ہم سے عزائے سے دوشدہ کا فرض لینا ہوگا وہ زندہ رکھیں گے. ہمیں کوئی مار نہیں سکتا ہے، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. تو آپ سوچیں اس کے بارے میں، جو جیسے کر سکتا ہے وہ مجالس کو کرے اور علماء سے مجلسیں پڑھوائے.
چونکہ پیغام جانا بہت ضروری، کسی سے پڑھوائیں آپ کے اختیار میں ہے، لیکن پڑھنے والے مجلس ہوں، چونکہ پیغام ہوتا ہے اور یہ پیغام جانا بہت ضروری۔ امید ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہے، اور اگر آپ کو ہمارا ایک چینل ہے، میں نے اسی لیے اس کو بنایا تھا، کوئی یہ کمرشل چینل نہیں ہے، ایک خدمت کا ہے، معرفت چینل کے نام سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجالس کو انشاءاللہ آپ ضرور برپا کریں، چونکہ شہزادی نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ بابا میرے لال پہ کون روئے گا۔ ظاہر سی بات ہے آگے ہر روز تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہر روز سچویشن آپ کے ساتھ ایسی نہیں ہے کہ آپ آ سکیں کر سکیں، تو گھر میں مجالس کریں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں۔ شکر یہ کریں کہ آن لائن میں ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ 10 بجے رات میں بھی آپ نے اگر مجھے کال کر لیا یا کسی کو کال کر لیا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی نوحہ خان، کوئی مرثیہ خان، کوئی ذاکر آپ کی کال کرنے کے بعد منع کر دے کہ میں مجلس نہیں پڑھوں گا، اگر وہ اویلیبل ہے تو آپ جیسے مینیج کر سکتے ہوں ویسے مینیج کریں، اور انشاءاللہ بیوی پہ بھروسہ کریں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی۔ افواہوں پر نہ جائیں اور لوگوں کی گفتگو پہ نہ جائیں، خود کو فیصلہ کریں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو محسوس کریں گے۔ مل جل کے ذرا بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آلہ پر۔ چھوٹے سے گھر میں آج ایک مومن کے یہاں مجلس پڑھی ہے، میں نے آج 2 گھر میں نے خود مجلسیں پڑھی ہیں، اور میں خود اس بات کی سختی کرتا ہوں کہ اگر آپ رول ریگولیشن توڑیں گے تو میں آپ سے معذرت چاہ لوں گا۔ وہاں میں نے ایک بات کہی تھی جو آج اس شب عاشور کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ شب عاشور اگر آپ تاریخ کربلا میں دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ شب رہی ہے۔ ایک طرف حسین والے ہیں اور ایک طرف یزید والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں عام طور سے لوگ مجلسوں میں نہیں کرتے ہیں، میں جرات کر رہا ہوں، اور میری اس مسئلے میں 3-4 سال کی اپنی ریسرچ رہی ہے۔ جو آپ واقعہ ہیڈ لائن چنندہ سن لیتے ہیں، جب آپ تحقیق میں جائیں اور حقیقت تک پہنچیں تو عجیب و غریب ہے شب عاشور۔ ایک طرف حسین ابن علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، ایک طرف عمر سعد کہہ رہا ہے لشکر کم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف حسین ابن علی اپنے 72 سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے، حسین سے بیعت مانگی ہے، تم سے نہیں مانگی ہے۔ اور ایک طرف عمر سعد عبیداللہ ابن زیاد کو خط لکھتا ہے کہ فوج کم ہے، اگر عباس بپھر گیا تو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ یہیں سے حق اور باطل کی طاقت کا اندازہ لگا جاتا ہے۔ جو حق پر ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، جو باطل پر ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آج کی شب تقدیر کی شب ہے، اسی لیے شب میں کہا گیا ہے کہ آپ جب بھی ملیں ایک دوسرے سے تو مولا حسین کا ذکر کریں، روئیں اور رلائیں، کوئی بات نہ کریں۔ منع ہے آج کی شب میں، کوئی بات کرنا منع ہے، کسی طرح کی گفتگو منع ہے۔ آپ مفاتیم اٹھا کے دیکھیں حدیثیں۔ لیکن آج کی شب ہوا کیا تھا؟ بہت لوگ کہتے ہیں مجلس آن لائن جاری ہے، مجھے کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب ہم پہ اگر اٹیک ہوگا تو ہم ڈیفنس کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کسی کی رواداری کریں۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کو شیعوں نے مارا ہے، نہیں، امام حسین کو صحابیوں کی اولادوں نے مارا ہے۔ اور یہ ہوا ہے واقعہ۔ ہوا کیا ہے؟ ایک طرف امام حسین کا واقعہ ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ عمر سعد نے میٹنگ بلائی تھی، اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا یہ تحقیق کرنے پر ملے گا، آپ کو عام کتابوں میں نہیں ملے گا۔ میں چھوٹی چھوٹی بات بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ذرا بلندتر صلوات پڑھیں کہ میں محسوس کروں، مجھے کہنے ہے۔ بہت سے آپ کی بڑی محبت رہی ہے، مسلسل آپ مجالس میں آئے ہیں، آتے رہیں گے، اور بھی علماء آئیں گے، مجالس پڑھیں گے، شرکت کریں، ادارے میں آئیں، اپنے گھر مجلس کریں، جیسا بھی کریں۔ محبت آپ کی ملی ہے تو میں تھوڑی جرات کر رہا ہوں اور آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، محسوس کیجئے گا صرف۔ عمر سعد نے شب عاشور میٹنگ بلائی کہ کل کرنا کیا ہوتی ہے میٹنگ عام طور سے، اس میں جتنے بھی فوج کے گورنر تھے، جو فوج کے کمانڈر تھے، جس میں شمر تھا، خولی تھا، عمر ابن سعد تھا، حر تھے، سب کو بلایا تھا، اور یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ کیسے جنگ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، حسین ابن علی کیسے لڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، خوف تو تھا نا، خوف تو عباس ابن علی کا تھا ہی۔ جب گفتگو ہو رہی تھی تو حر
نے گفتگو شروع کی. یقین کریں جب تک آپ حق کے معاملے میں خاموش رہیں گے اللہ آپ کو توفیق نہیں دے گا، اور جس دن حق کے بارے میں زبان کھولیں گے ایسی طاقت عطا کر دے گا کہ پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو اس نے عمر سعد سے کہا کہ حسین کو تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ یزید کی وجہ سے، یزید ابن معاویہ کی وجہ سے. تم تو بچپن میں، چونکہ عمر سعد کی عمر اور امام حسین ہم عمر تھے، بچپن میں 8 سال رہا ہے مدینے میں. تمہارا باپ رسول کا صحابی تھا، تم اپنے باپ کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کرتے ہو. عمر سعد کو جھٹکا لگا، تو جب وہ عمر سعد کو سمجھاتا تھا تو شمر لقمہ دیتا تھا، ٹھیک ہے جاؤ ہم تمہاری جگہ لے لیں گے، شہر رائے مجھے ملے گا، حکومت ہمیں ملے گی. بار بار یہ بات عمر ابن سعد سے کہہ رہے تھے کہ یاد رکھ بنی امیہ نے نہ کسی سے وفا کیا ہے نہ وفا کرے گا. توجہ فرمائیں، بنی امیہ نے کسی سے وفا نہیں کی ہے. یزید حسین کو قتل کروا کے تجھے سب سے پہلے قتل کرے گا، چونکہ یزید کو امام حسین سے بغض صرف اس لیے ہے کہ امام حسین شریعت محمدی کے وارث ہیں. یہ جملے ہیں حر کے. میں اسی لیے کہتا ہوں، میرے استاد بہت سمجھاتے ہیں کہ بیٹا کب کس کو حسین توفیق دے دے پتہ نہیں ہے. یہ حر کا واقعہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. میں نے پڑھا ہے مصائب پر، لیکن اس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے شاید نہیں پڑھا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حر کیوں امام حسین کی طرف آیا؟ لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی. نہیں، اہل بیت کبھی بھی کسی کے لیے اس طرح کے جملے نہیں کہتے، مگر اس میں حکمت ہوتی ہے. امام حسین صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ حر میں وہ رمق محبت ہے یا نہیں ہے. ہوتا ہے نا، انسان ایک بار اقتدار میں اپنی دنیا داری میں بھول جاتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے. غفلت والوں کی معافی ہے، بغاوت والوں کی معافی نہیں ہے. آپ بغاوت نہ کریں دین سے. غفلت میں کوئی کام کر گئے، بعد میں آپ کو ایسا نہیں یار میں تو غلط کر گیا تھا، تو معاف کرے گا خداوند عالم، لیکن بغاوت اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. جب جملہ کہا تھا لجام فرض پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں چھوٹا موٹا گناہ تھا یہ؟ کسی امام کے گھوڑے پر لجام پر ہاتھ ڈال کے روک لینا، جیسے میں مثال دے سکتا ہوں، کالر پہ ہاتھ رکھ دینا آپ کے. تو امام نے کیا کہا تھا؟ چاہتے تو قتل کر سکتے تھے. عباس علیہ السلام تو آگے بڑھے تھے نا تلوار لے کے، کیا کہ جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ جملہ صرف اس لیے کہا تھا کہ امام حسین دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا جواب کیا آتا ہے، اور اس کے جواب نے ہی فیصلہ کروا دیا کہ یہ ہمارا ہے. کیا کہا تھا اس نے؟ اگر ماں آپ کی زہرا نہ ہوتی، یہ جملہ میں دہرا دیتا. امام حسین سمجھ گئے اس کے دل میں میری ماں کی محبت ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں اس کو کھینچ کر لے آئے گی. یزیدیوں میں گرا ہے مگر حسین کا ہے، مگر حسین کا ہے. اور آپ دیکھیں کہ شب عاشور ہے، حر کا کوئی کم گناہ نہیں تھا. 4000 فوج کا علم بردار تھا، یہ بہت بڑے قبیلے سے تعلق تھا. اس پورے عمر ابن سعد کے بعد جس کا روب و دبدبا تھا یزید کے لشکر میں، وہ حر تھا. آسان نہیں تھا. 4000 کا لشکر 2 ہی لوگ لے کے آئے تھے. 2000 کا لشکر فرات پہ لگا دیا، 2000 کا لشکر حسین و فرات کے بیچ میں لگا دیا کہ کوئی پانی لینے نہ جانے پائے. 4 محرم سے شب عاشور تک حر یہ کرتا رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ ایک مجلس سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتنا بڑا گناہ تھا؟ میں مولانا ہوں، میری آپ عزت کرتے ہیں، آپ کی 5 سال کی بچی ہو، گرمی ہو رہی ہو، پیاسی ہو، میرے ہاتھ میں بوتل ہو پانی کا، نہ دیں آپ کے بچی کو پانی، آپ معاف کریں گے ہمیں؟ نہیں بولیں گے، لیکن دل میں بال پڑ جائے گا کہ اس نے میری بچی کو پانی نہیں دیا تھا. بھلے ہم مولانا ہیں تو کیا ہوا؟ کرم دیکھیں. اور لڑا عمر سعد سے. عمر سعد نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا تو میرا اقتدار چلا جائے گا. اور حر کہتے رہے تو صحابی کا بیٹا ہے، اپنے باپ کی آبرو رکھ. عمر ابن سعد ابن وقاص کا بیٹا تھا. سعد ابن وقاص عشرہ مبشرہ میں ہے اہل سنت کے نزدیک.
10 ایسے صحابی جنہیں رسول اللہ نے ان کے کہنے کے شیعہ اس کو نہیں تسلیم کرتے، اہل سنت مانتے ہیں کہ 10 ایسے صحابی جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، اس میں سعد ابن وقاص ہے جس کا بیٹا عمر ابن سعد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حر کا کوئی تعلق کہیں سے بھی رشتہ نہیں ہے حسین سے، لیکن ماں زہرا کی عظمت نے حر کو کھینچ لیا، ولایت نے حر کو کھینچ لیا، اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو تمہیں لگے گا کیسے، چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، حسین معاف کریں گے، میں جانتا ہوں کریم ابن کریم ہے۔ تو کہتا کیا ہے، یہی آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں بہکا دیتی ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنا اقتدار تو نہیں چھوڑوں گا، ہاں رسول اللہ بہت کریم ہے، رحمت للعالمین ہے، ان سے محشر میں معافی مانگ لیں گے، تم جاؤ، لیکن یاد رکھو حر، اگر تم گئے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو حر نے کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ رسول کے نواسے کو قتل کر کے شفاعت کا تو بھروسہ رکھتا ہے، تجھے نہ شفاعت ملے گی نہ یزید کی طرف سے انعام ملے گا، یہ کہہ کے حر نکل گئے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے، عزیزو میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں کہ جب میں بہت پریشان ہوتا ہوں تو یہ واقعہ ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ رائٹر تھا، رپورٹر تھا، حر کا آنا، حر کا جانا حسین کی طرف میرے لیے سرپرائز نہیں تھا، جا سکتا تھا کوئی بھی حسین کی طرف، حسین ایسے تھے، حسین کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ زدارو یہ جملہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، جب بھی کبھی پریشان ہونا، یہ اگر یاد رکھیں گے تو آپ میں بھروسہ حسین کا بہت بڑھے گا۔ قریب ہوتا ہے، چونکہ باہر، خیمے کے باہر کا واقعہ ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں سوچا حسین اب کہیں گے حر سے کہ تو نے میرے بچے پر پانی بن کے، دیکھ میری 5 سال کی بچی پیاسی ہے، دیکھ میرا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے، 3 دن سے بچے پیاسے ہیں، کچھ نہیں کہا، لب پہ حسین شکوہ بھی نہیں لائے۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے میں حسین کی کریمی کا قائل ہو گیا، پیاسے حسین نے کربلا میں کرم کا بادل برسا دیا، شکایت تو دور، استقبال میں اپنے بیٹے کو بھیجا، غلام کو نہیں۔ پہلا جو انعام دیا حر کو، کیا دیا؟ مہمان آ رہا ہے، حسین مہمان کہہ رہے ہیں اسے جس نے پانی بند کیا تھا۔ ہم تو سبیل چلاتے ہیں، ہم تو رسک لے کے یہاں آتے ہیں، حسین ہم پہ لطف و کرم نہیں کریں گے؟ 1000% کریں گے۔ آپ اپنی عظمتوں کو سمجھیں کہ ہم کس کے عزادار، آپ اپنی ویلو کو سمجھیں کہ ہم کس کا ماتم کر رہے ہیں۔ کون حسین ابن علی ہے جو حر کے لیے کہہ رہا ہے کہ جاؤ بیٹا آگے بڑھو، مہمان آ رہا ہے۔ بہت لوگ آپ کے مہمان آتے ہیں، جو بہت وی آئی پی ہوتا ہے تو لوگ باہر آتے ہیں ورنہ دروازے تک رہتے ہیں۔ پھر ابو الفضل عباس سے کہا دوسرا انعام کیا دیا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے، عباس سے کہتے ہیں جاؤ وہی عباس جن سے 4 محرم کو تلوار کی نوبت آئی تھی چلنے کی، جاؤ بھائی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! بچوں پہ پانی بند کرنے والا اگر حسین کی بارگاہ میں توبہ کر کے اور شرمندہ ہو کے آ جائے تو پہلا جملہ ہے اللہ اکبر کہ مہمان آ رہا ہے، دوسرا جملہ ہے کہ بھائی آ رہا ہے۔ پھر خود حسین خود آگے بڑھ گئے اور گلے سے لگا لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے سوچا اب حسین کو شکوہ کریں گے، اب حسین کچھ کہیں گے، گلے لگا کے اور بہت بازو سے کس کے گلے سے لگایا اور جملہ کہا، اور حسین تم سے شرمندہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، سوچیں بیٹھ کے۔ پوچھا مولا آپ شرمندہ؟ کہا ہاں مہمان نواز ہیں، اب تو آیا ہے جب ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ حر کو اس طرح سے معاف کیا، ہمیں بھی حسین ابن علی ضرور معاف کریں گے، لیکن ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، ہمیں توبہ، ہمیں استغفار، ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی اور اس کا اقرار کریں۔ حسین معاف بھی کریں گے، اور معافی نہیں کیا، ماں کا رومال تھما دیا، پیشانی پہ باندھ دیا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ حسین معاف نہیں کرتے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ عطا کرتے ہیں۔ دوسری طرف بس میں
ربط مصائب کے لیے چونکہ شب عاشور ہے ایک بات اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا چلے جاؤ کائنات میں کسی کا اتنا سخت امتحان نہیں لیا گیا ہے جتنا حسین نے اپنے صحابیوں کا امتحان لیا ہے چلے جاؤ یہ میرے خون کے دیکھیں بہت سے صحابی تھے جو 4 دن سے پیاسے تھے 5 دن سے پیاسے تھے ہوا کیا تھا جب 4 محرم کو پانی بند ہو گیا تھا تو صحابی اپنے خیمے کا پانی اٹھا کر حسین کے خیمے میں دیتے تھے نہیں ہم پیاسے رہیں لیکن آپ کے بچے پیاسے نہ رہیں 7 محرم سے پانی ختم ہوا ہے خیمے میں پانی بند ہوا ہے 4 محرم کو یہ ہسٹری ہے اور جانے کتنے دنوں سے پیاسے تھے بہت سے ایسے تھے جو آئے تھے اور حسین کے ساتھ ہو گئے تھے فیملی بھی نہیں تھی حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ عزیزو یاد رکھیں کوئی کتنا بڑا بھی حادثہ ہمارے اور آپ کے گھر میں اللہ کرے نہ کرے ہو جائے تو 2-4 گھنٹے کے بعد ہم پانی ضرور پی لیتے ہیں یا اپنا دوست ہو تو کدھر جا کے چائے پی لیں گے یا کچھ کر لیں گے فطرت جو ہے نا اس کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے 4 دن کے پیاسے حسین کے صحابی کھڑے ہیں اور حسین ایک بار نہیں بار بار کہہ رہا ہے چلے جاؤ چلے جاؤ یہیں رک جاتے تو شاید صحابیوں کا امتحان بہت آسان ہوتا ایک قدم اور آگے بڑھے کہ اگر جانے میں تمہیں شرمندگی لگ رہی ہے تو لاؤ میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں اور گل کر کے خاموش نہیں ہوئے انسسٹ کر رہے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ بس یہ کہ حکم نہیں ہے میرا حکم ہوتا تو سب چلے جاتے چلے جاؤ کوئی گیا پھر تیسری بار کہا اگر تمہیں سمجھتے ہو کہ تمہارے جانے سے میں ناراض ہو جاؤں گا تو لو میں تمہیں ایک سند دے دیتا ہوں اگر تم اتنی دور چلے گئے کہ میری مدد ساقط ہو گئی دائرے سے نکل گئے تو حسین تمہاری شفاعت بھی کرائے گا شفاعت کا سرٹیفکیٹ بھی مل رہا تھا لیکن کوئی گیا نہیں گیا اور جب چراغ کو بہت دیر کے بعد روشن کیا تو کیا دیکھا کہ کچھ صحابیوں نے تلوار نکال کے گردن پہ رکھ لیا تھا اور ایک جملہ کہا ہے حبیب بن مظاہر کا جملہ ہے اے حسین ابن علی آپ کا اعتبار ہم سے اٹھ گیا ہے آپ کے قدموں میں مرنے کا مزہ اور ہے اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا خطبہ سننے کے لیے خاتون تھی اس امام حسین سے بڑی الفت تھی اس خاتون کا نام تھا زہیر ابن قین کی زوجہ امام حسین کی عاشق تھی اور آپ سمجھتے ہیں کربلا کی تعمیر میں عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے یہ زوجہ ہی تھی جو زہیر ابن قین عمر ابن سعد کی جگہ زہیر ابن قین کو رکھا گیا تھا چیف آف آرمی تھے یزید کے لشکر میں امام حسین نے راستے میں زہیر ابن قین کو پکڑا تھا اور کہا تھا ایک جملہ کہا تھا عزیزو اسی لیے تو بڑا بھروسہ ہوتا ہے اس سزا پہ اور بہت خلوص سے میں چاہتا ہوں مطلب جو بھی پڑھوں خلوص سے پڑھوں اور آپ بھی خلوص سے سنتے ہیں بلایا تھا زہیر کو اور کہا تھا زہیر تمہارا نام شہدائے کربلا میں اپنے ہو غیروں میں جا رہے ہو حسین نے چن چن کے اپنوں کو بلایا تھا زہیر ابن قین کو حسین نے بلایا تھا اور اس کی زوجہ نے بھیجا تھا جو زہیر ابن قین نے راستہ بدلا اور حسین کے ساتھ کربلا آئے وہ جا رہے تھے یزید کے لشکر میں ان کی زوجہ جب شب عاشور کا خطبہ ختم ہوا اور زہیر خیمے میں آئے تو اس کی زوجہ نے کہا آج ہم نے پورا حسین کا خطبہ سنا میں نے بہت سنا درد بھرا خطبہ ضرور تھا لیکن بہت دنوں بعد ہم نے رسول اللہ کے لہجے میں کوئی گفتگو سنی تھی کیا کہا میرے مولا حسین نے زہیر نے کہا کہ ہم سب قتل کیے جائیں گے علی اکبر مارا جائے گا قاسم مارا جائے گا انہوں محمد مارا جائے گا کہا ہم نے سب سنا لیکن زہیر وہ حسین کا جملہ نہیں سن سکے کہ حسین کے کہنے کے بعد تم لوگ اتنی آواز سے روئے کہ مجھے وہ جملہ سنائی نہ دیا زہیر نے کہا اسی لیے تو کہہ رہے تھے کہ تم چلی جاؤ کہا کیا کہا جب تک شہادت نامہ پڑھ رہے تھے حسین ہم سن رہے تھے جیسے ہی کہا میرے شہادت کے بعد زینب کے سر سے چادر چنے گی ہم سے برداشت نہیں ہوا ہم سے برداشت نہیں ہوا اللہ اکبر حسین روئے اصحاب روئے یہ شب عاشور ہے آئیے آج اس کا تذکرہ کرنا ہے جس کا مصائب پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے جس کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں میرے استاد آیت اللہ وجدانی آل اللہ مقاموں 28 دورہ لما کا پڑھایا تھا
میرے استاد تھے وہ ایک درس میں بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کربلا گئے اور یہ تلاش کرنے لگے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے. تاریخ میں ملتا ہی نہیں تھا کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے. وہ سالوں سے لگے رہے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے، لیکن علی اصغر کی قبر کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. وہ کربلا گئے، توسل کیا، بہت روئے، مولا بتا دے چھوٹے شہزادے کی قبر کہاں ہے، چونکہ حسین نے قبر بنائی تھی اور اس قبر سے اس بچے کو نکال لیا گیا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے، آپ اگر پڑھیں، امام زمانہ کہتے ہیں کربلا میں ہر شہید ایک بار شہید ہوا ہے، علی اصغر 2 بار شہید ہوا. علی اصغر 2 بار شہید ہوا ہے. بہت مصائب رو لیں. آج زہرا آئی ہوں گی اپنے ننھے مجاہد کا پرسہ لینے کے لیے. آیت اللہ وجدانی علی اللہ مقامو کہتے ہیں کہ پورا کربلا انہوں نے گھوم لیا، ہر طرف سے سالوں لگا دیا، علی اصغر کی قبر کا پتہ نہیں چل رہا تھا. توسل کیا، شاید میں نام بھول رہا ہوں، مہدی مازندرانی جو 80 سال نماز پڑھاتے تھے، ان سے کہا کہ آپ توسل کریں. سن سکتے اولاد والوں، جن سب اولاد والے ہیں سب کے بچے چھوٹے رہے ہوں گے، 6 مہینے کا بچہ بھی تو آغوش میں رہا ہوگا، ماؤں کی آغوش بھری ہوں گی. جن کے بچے چھوٹے ہیں اللہ ان کے اوپر ان کے والدین کا سایہ باقی رکھے. جملہ سن لیں. مہدی مازندرانی روتے ہوئے آئے ان کے پاس. یہ سارے مراجع کرام تھے جو گئے ہوئے تھے، روتے ہوئے آئے اور کہہ نہیں پا رہے تھے. کہا علی اصغر کی قبر کا پتہ چل گیا؟ بولے ہاں پتہ چل گیا. سن سکتے ہو اولاد والو جملہ؟ مہدی مازندرانی، شاید میں اگر نام میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو کہنے لگے بتاؤ کہاں ہے علی اصغر کی قبر؟ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں حسین ابن علی آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب علی اصغر کو سپرد خاک کرنے کی بات آئی تو میں نے اپنے بیٹے زین العابدین سے کہا تھا کہ میری عادت ہے کہ میرے سینے پہ جب تک کوئی سکینہ نہیں ہوتی تھی تب تک میں سوتا نہیں ہوں. لاؤ علی اصغر کو میرے سینے پر لٹا دو. اے مہدی کہہ دینا علی اصغر کی قبر کہیں اور نہیں ہے، حسین کا سینہ ہے. جزاکم ربکم. اس کے بعد آیت اللہ وجدانی کہتے ہیں عزیزو بہت برے حالات ہیں، نہ جانے کیا آگے آئے گا حالات. ہمارے استاد آیت اللہ وجدانی کہتے تھے اس ننھے مجاہد کا حوالہ دے کر دعا مانگا کرو، یہ بھی باب الحوائج ہے اور اس کے نام پر دعا بہت قبول ہوتی. کیوں؟ اللہ اکبر. رو لیں عزیزو. میں آہستہ آہستہ مصائب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. چونکہ آپ رو گے تو میں نے کہا ہے کہ جب آپ گریا کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے وہ حسین کی ماں. جس ننھے مجاہد کا پرسہ دینے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ حسین کو ان کی شہادت کا کتنا درد تھا. درد بہت تھا. ہر معصوم کو علی اصغر کی شہادت کا درد بہت. اس کی چند دلیلیں ہیں. پہلی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ اعمال عاشورہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ 5ویں امام کا اعمال عاشورہ بنایا ہوا ہے. کربلا کے کسی منظر کشی کی طرف آپ کو توجہ نہیں دلائی جاتی ہے. نہ کسی کے جنازہ اٹھانے کی کیفیت ہے اعمال عاشورہ میں، نہ رونے کی کیفیت ہے، نہ خیمے میں جانے کی کیفیت ہے. ایک ہی کیفیت ہے، 7 بار آگے بڑھنا، 7 بار پیچھے ہٹنا اور کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کیوں رکھا گیا؟ صرف اس لیے کہ جب اولاد والے آگے بڑے اعمال کرتے ہوئے یاد آ جائے حسین کس کو لے کے آگے گئے تھے، کس کو لے کے پیچھے ہٹے تھے. یہ درد تھا امام حسین کا، اللہ اکبر، جو اعمال عاشورہ میں رکھا گیا ہے تاکہ اولاد والوں کو محسوس ہو کہ علی اصغر کا درد کتنا تھا ان کی شہادت کا. دوسری کیفیت، دوسری دلیل کیا ہے کہ 7 بار آگے جانا، 7 بار پیچھے ہٹنا.
मासूम से पूछा गया, हुसैन जैसा साबिर जिसने अली अकबर का जनाजा उठा लिया था, उस बार तो 7 बार आगे पीछे न हटे, ये वजह क्या थी? कहा हुसैन को इतना दर्द था कि मैं तो पानी मांगने गया था मैं तो पानी मांगने गया। लिहाजा हुसैन इतना रो रहे थे, आखिर रुखसत थी। इसके बाद अगर मैं रोता हुआ चला गया और रबाब ने देख लिया, सकीना ने देख लिया, तो रुखसती बहुत मुश्किल हो जाएगी। खुद कंट्रोल करते थे। और इस दर्द को हुसैन ने कहां जाहिर किया? अगर सोचोगे तो बहुत रोओगे। यह किस्सा नहीं है, यह बहुत दर्दनाक मंजर है। कहां पे जनाब इमाम हुसैन का दर्द छलका है अली असगर के हवाले से। जब आखिर रुखसत को आए हैं, यह आखिरी रुखसत थी चौथे इमाम से, मनसब इमामत को सौंपा है, राज इमामत को दिया है। सबसे पहले शियों को सलाम कहा है। क्या कहा है? ए बेटा सैयद सज्जाद जिम्दान शाम से छूट के जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना और कह देना शियती माइन शरीफ तुम माँ आजबिन फस्करूनी, ऐ मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। इसीलिए हम सभी लगाते हैं, तबर्रुक में पानी बांटते हैं कि अगर ये प्यासा मजमा, ये मातमी मजमा जो मातम करके मजलिस करके प्यासा हो गया है, जब पानी पिएगा हुसैन मज़लूम को याद करेगा। और इस पूरे मरसिये में ना अली अकबर का तस्करा है, ना अबुल फजल अब्बास का तस्करा है, ना कासिम का तस्करा है, ना मोहम्मद का तस्करा है, न सकीना की फिक्र है, न सुगरा की फिक्र है। एक तस्करा है। क्या कहा? मेरे शियों से कह देना लई तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून, ऐ काश तुम करबला में होते तो देखते, कैफा तस्कील तिफली फाबो यरहमूनी, कैसे मैं अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था और ये फौज कैसे इनकार कर रही थी। अल्लाह अकबर। किसी का तस्करा नहीं है, दो ही तस्करा है, एक अली असगर का तस्करा और दूसरा तस्करा कहा रो लो अजीजो, ये बड़ा सख्त जुमला है, कह देना आओ बे जल दिल खैल साकुनी, कह देना मेरे शियों से तेरे इमाम के जनाजे को ऐसे पामाल किया गया जैसे 2 चक्की में दाना पिसता। अल्लाह किसी गम में ना रुलाएगा सिवाय गम इमाम हुसैन के। आपने गिरिया किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा, इस आवाज पे रहमत नाजिल करेगा, वबा से महफूज रखेगा। रो लीजिए इसलिए कि उस मां को पुरसा देना है। जुमला सुन सकते हैं? उस मां को पुरसा देना है जिसकी करबला में मांग भी उजड़ी है और गोद भी उजड़ी। इमाम हुसैन रुखसत होकर अली अकबर का जनाजा उठा चुके। मजलूम इमाम अब आखिर रुखसत को आए, रुखसत होकर घोड़े पर सवार हुए, करबला के मैदान में गए, आवाज दिया हल मिन नासरिन यंसुरना। आवाज अली असगर के कानों तक पहुंच गई, झूले से गिरा दिया। 2-3 मंजर है जिस पे रो लीजिएगा इंशाअल्लाह। झूले से अपने को गिरा दिया, रोने की आवाज बुलंद हो गई खैमे से। मैदान से घोड़े को मोड़ा, खैमे के पास आए, पूछा क्या बात है ज़ैनब, क्यों रो रही हो? कहा अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया है। हुसैन समझ गए कि बच्चे का इरादा क्या है। बेजबान 6 महीने के नौनिहाल ने यही कहा, बाबा मैं जिंदा हूं, बाबा मेरी भी मदद आप ले लें, मैं ही तो जंग को जीतने वाला हूं, मैं ही तो मुस्कुरा के पैगाम देने वाला हूं। हुसैन ने कहा लाओ मुझे बच्चे को दे दो। अल्लाह अकबर। बच्चे को पहले जनाबे रबाब ने लिया। मेरा दिल कहता है कानों में कहा होगा बेटा रबाब की आबरू रख लेना, मैदान में जा रहे हो, अगर कोई हमला हो जाए तो तुम बाज ना आना,
अल्लाह अकबर। बस एक जुमला या हुसैन इब्ने अली ने कह दिया है जो शायद औलाद वाले कभी ना भूलेंगे। जब भी अपने बच्चों को प्यार करना ये हुसैन का जुमला जरूर याद कर लेना। एक बार इमाम हुसैन लेकर आए, आने के बाद कहते हैं इस बच्चे को पानी पिला दो। एक बार कहा इसे पानी पिला दो, जवाब ना आया। दूसरी बार कहा पानी पिला दो, जवाब ना आया। कहा अगर तुम समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो मैं अपने बच्चे को जमीन पर लटाए देता हूं। अल्लाह अकबर। जमीन पर लटाया, हुसैन की आंखों में आंसू आ गया। कहते हैं या उमर साद इश्फई हाज़त तिफली कद तज़ब्ज़बा। नहीं सुन सकते आप जुमला? ए उमर साद इस बच्चे को पानी पिला दे, मेरा बच्चा तज़ब्ज़ुब के आलम में आ गया। तज़ब्ज़ुब किसको कहते हैं? आपने मछली देखा है, जब मछली को पानी से निकालते हैं पहले तड़पती है, तड़पने के बाद रुक जाती है, रुकने के बाद होंठ को खोलती है और बंद करती है। इसको अरबी में तज़ब्ज़ुब कहते हैं। हाय अली असग़र जज़ाकुम रब्बकुम। अगर शब आशूर न होती ये जुमला रो रो के मर जाना काफी था। एक बार जब देखा कि फौज मुनकलिब होने लगी, बगावत का माहौल होने लगा, आईना आईना हुरमुला इख्तकलामल हुसैन। हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमुला को जब मुख्तार के दरबार में गिरफ्तार करके लाया गया, यही पूछा था मुख्तार ने, तूने कैसे 6 महीने के बच्चे को मार दिया? वो कहता है मैं क्या करूं। उमर साद ने मुझसे कहा जैसे मैंने तीर को कमान में जोड़ा, मैंने देखा अल्लाह का रसूल सामने खड़ा है, बस 2-4 जुमले हैं, रो लीजिए और ज़ियारत कीजिए झूले की। अल्लाह का रसूल सामने खड़ा है। मैंने कहा उमर साद मैं नहीं मार सकता हूं, अल्लाह का रसूल कह रहा है, इस नन्हे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? उमर साद कहता तुझे तीर चलाना होगा। मुख्तार से कहते हैं, हुरमुला कहता है 6 महीने का बच्चा जरूर था मुख्तार, लेकिन बड़ा बहादुर था। पूछा बहादुरी क्या थी? कहा मैंने तीर का निशाना लिया, मेरा हाथ कांप गया, तीर अली असगर की गर्दन से हटकर हुसैन के बाजू पे जाने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है अली असगर ने हुमक कर, बच्चे ने हुमक कर तीर अपनी गर्दन पे ले लिया। पलट के कहा बाबा मैं अली अकबर से बहादुरी में कम नहीं था, बाबा मैं अली अकबर से बहादुरी में कम नहीं था। उसके बाद आयतुल्लाह विजदानी कहते हैं अली असगर मुस्कुराए क्यों? पता है बेटा हुसैन का था, जानता था मेरा बाबा बहुत दुखी है, अली अकबर का गम इसको है, अब्बास का गम इनको है। अगर बच्चा रोता है तो बाप तड़प जाता है, बच्चा मुस्कुराता है तो बाप को सुकून मिलता है। अली असगर अपनी मुस्कुराहट से बाबा को सुकून देना चाहते थे, लेकिन हुसैन क्या करते? अली असगर को लिया, बस एक तसव्वुर के लिए जहमत दे रहा हूं, अली असगर को लिया, एक बार खैमे की तरफ बढ़े, 7 बार आगे 7 बार पीछे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैमे के दरवाजे पर आए, आवाज दिया रबाब अपने बच्चे को ले जा। रबाब से पहले सकीना आई, आ बाबा क्या मेरे भाई को पानी मिल गया? हुसैन कुछ न बोले, अबा का दामन हटा दिया, मन का ढला हुआ, खून से कुर्ता भरा हुआ। सकीना ने मुंह पे हाथ रख लिया, ए बाबा मेरा भाई मारा गया। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला है, हुसैन लेकर आए। खुदा आपने दुनिया में कहीं देखा है कि कोई बाप अपने बेटे की कब्र बनाता कोई बाप अपने बेटे की कब्र बनाता है? हाय रे हुसैन मजलूम, तलवार से कब्र को खोदा, नन्ना सा जनाजा रखा, आओ पुरसा दो इमाम जमाना को। आखिरी जुमला है, झूले की ज़ियारत है,
امام زمانہ کو پرسا دو، مولا کو پرسا دو، اسی جملے سے پرسا دینا۔ اولاد والو، خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے۔ جو وقت پڑا ہے اولاد فاطمہ پہ کربلا میں، کسی پہ نہیں پڑے گا۔ ارے حسین نے جنازے کو رکھا، امام زمانہ کہتے ہیں سلام اس حسین پر۔ ارے کیسے بچے کو لٹایا ہوگا، کیسے بچے کو قبر میں رکھا ہوگا؟ کیوں؟ کربلا کی زمین گرم تھی، علی اصغر کا جسم نرم تھا۔ کربلا کی زمین گرم تھی، علی اصغر کا جسم نرم تھا۔ حسین تڑپ گئے۔ چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، ہے شاہدی کے دلبر، ہے شاہدی کے دلبر، اے روح قلب مادر، شاہدی کے دلبر، اے تشنہ کام اصغر، ہے بے زبان اصغر، ہے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، شکوہ نہ کرنا اصغر، شکوہ نہ کرنا اصغر، پانی نہیں میسر، شکوہ نہ کرنا اصغر، پانی نہیں میسر، نہ کرنا اصغر، آنسو بہا کہ میں نے تربت کو کر دیا تر، ہے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر اصغر، اصغر ہائے اصغر، چھ مہینے والے
تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر ہے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر تشنا لبی پہ تیری گریاں ہے یہ خدائے، گریاں ہے یہ خدائے، مظلومیت پہ تیری انسانیت جگائی ہے، 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر بانو بھی رو رہی ہے، کس درجہ بے کسی ہے، کس درجہ بے کسی ہے، اصغر تیری لحد پر خود موت کہہ رہی ہے، 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، مومنین جو اندر ہیں وہ باہر کافی لوگ مومن کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ اگر کچھ لوگ جانا چاہیں گے تو وہ اندر آ سکتے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ سید آدم میری لاش نہ کیا ہو، میں اکبر نہیں